بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر خیریت رکھے، اب سب حفظ و امان سے رہیں اللہ تعالیٰ بہت۔ تو آج میں چند باتیں کروں گی کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ میں پڑھ رہی تھی، میرا بڑا دل دکھا کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ ایک بیچاری بچی تھی، ڈاکٹر بچی تھی، کوالیفائڈ، جو کہ امریکہ میں ہوتی تھی۔ اس نے اپنی دوست کی امی کو کیا جو کہ وہ بھی امریکہ میں ہوتی تھی۔ اس نے کہا آنٹی میں آپ سے بات کرنا دیکھیں میرا یہ مطلب، یہ کہنے کا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف کھانا پکانے کی بات نہیں کروں گی، کھانا پکانے کی بھی ہوگی، لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور آج کا میرا موضوع ہے ساس بہو اور بیٹا، ساس بہو اور بیٹا۔ تو وہ بچی اپنی دوست کی امی کو، جو کہ وہ بھی امریکہ میں تھی لیکن دوسرے شہر میں تھی، تو اس نے فون کیا کہ آنٹی آپ کے پاس ٹائم ہے؟ کیونکہ امریکہ میں ٹائم نہیں ہوتا، یہاں کی طرح نہیں ہے کہ گھنٹوں فون پہ باتیں کر لوں۔ اس نے کہا کہ بیٹا ابھی میں نماز پڑھ لوں تو پھر میں تمہیں کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے کیا تو وہ رونے لگ گئی بچی کیا، ایک بچے کی ماں تھی، کہنے لگی مجھے وہ 8 مہینے کے دن مجھے یاد آ رہے ہیں کہ میں 8 مہینے پہلے میں اپنے گھر میں بہت خوش باش تھی، میرا ہسبینڈ بہت اچھا تھا اور میں بھی بہت اچھی تھی۔ تو میری امی تو امریکہ میں بھیجنے سے نہ خوش تھی، لیکن بہرحال الحمدللہ میری شادی ہوئی اور میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے۔ جب میرے یہاں بیبی ہونے والا ہوا تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں امی آ جائیں گی اور تم پریشان نہیں ہو بالکل بھی، امی آ جائیں گی۔ کہ لیں میں بھی خوش ہو گئی۔ کہ لیں میرا کیونکہ تھوڑے ہی دن کا ضابطہ پڑا تھا سسرال میں ساس سے، یعنی بہرحال میری ساس آ گئی امریکہ، اور کہ لیں ابھی 2 مہینے ہوئے، 6 مہینے وہ رہ کے گئی ہیں اور 2 مہینے ان کو گئے ہوئے ہیں، لیکن میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ کہ لیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرا وہ ہسبینڈ وہ رہا ہی نہیں ہے، ہر کام میں نقص۔ کہنے لگا بچہ ہے، ذرا سا بچے کو دیکھ لو۔ میں کیوں دیکھ لوں، دنیا کی عورتیں کرتی ہیں۔ کہنے لگی میں ہاسپٹل بھی جاتی ہوں، گھر کا کوئی کام ہے کہ لیں پہلے کرا لیتے تھے ساتھ میں، کہ لیں ہم 2 سال سے رہ رہے ہیں وہاں۔ کہ لیں یعنی طنز کے تیر ہر بات میں۔ کہہ لیں گے یہ ایسے ہی میری ساس نے رویہ رکھا ہوا تھا کہ ارے تم تو پھوڑ ہو، اور دیکھا نہیں تم نے فریج میں کیا کیا پڑا ہوا تھا، سڑ گئی یہ چیزیں، اور میاں کو تم بالکل کیئر نہیں کرتی ہو۔ کہ لیں میرے ہر بات میں نقص۔ میری بیٹیاں اتنی اچھی طریقے تو کہ لیں تم ساس کی کیا خیال رکھو گی، تم تو میاں کا نہیں رکھ سکتی ہو، تم بچے کا کیا رکھو گی۔ اس طرح کر کے میں چپ رہتی تھی کہ نہیں بھائی تھوڑے دن یہ چلی جائیں گی، اور کہہ لیں گے میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ کب جائیں گی، میرے گھر کا ماحول صحیح ہوگا۔ کہ لیں جتنی میں ان کے آنے کی دعائیں کر رہی تھی اس سے زیادہ میں نے جانے کی دعائیں کی کہ اللہ یہ کب جائیں گی کہ میرے گھر کا ماحول صحیح ہوگا۔ کہ لیں بہرحال وہ چلی گئی 6 مہینے رہ کے، لیکن وہ عذاب ہو گئی۔ کہ اٹھتے بیٹھتے میرے بیٹھنے پہ وہ تم ایسے کرتی ہو، میری بہنیں تو ایسے کرتی ہیں، اور انہوں نے بھی تو بچے پالے ہیں۔ کہ لیں جبکہ ان کی بہنیں کچھ نہیں کرتی ہیں۔ کہ لیں میں ڈاکٹر بھی ہوں۔ اب وہی ہر کام جس میں میری خوبی میاں کو نظر آتی تھی اب وہی خامی ہو گئی ہے۔ تو کہہ لیں گے میری تو زندگی اجیرن ہو گئی کہ اب آنٹی آپ بتائیں میں کیا کروں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں بڑی پیاری ہیں، ان کے ہسبینڈ ایسا خیال رکھتے ہیں ان کی یہ وہ۔ تو دیکھو جب کسی کی بیٹی بیاہ کے لا رہے ہو نا، اور پھر تم ڈاکٹر بیٹی لا رہے ہو نا، اور امریکہ میں تو سب کام کرتے ہیں، مل جل کے کرنا ہوتا ہے کہ اگر ایک کچن میں ہے ایک برتن دھو رہا ہے تو ایک ڈائننگ ٹیبل لگا لے۔ بلکہ اب امریکہ میں کیا،
اب تو پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں تو دونوں، بلکہ جاب نہیں بھی کر رہے ہیں تو جب بھی کیا نام ہے ہسبینڈ لگ جاتے ہیں، مدد کرنے لگ جاتے ہیں، نہ کہ آپ بہو تو لاؤ کوالیفائڈ، پھر اس میں 10 خامیاں نکالو، بیٹے کا دماغ خراب کرو، بجائے کہ میاں بیوی میں محبت ہو اور دنیا آپ پیدا کر کے جا رہے ہو۔ یہ اکثر میں نے لوگ بس کہہ لیں ماں بیٹے بیٹھے رہتے تھے، کہہ لیں گے ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ کا بیٹا ہے تو کسی کا شوہر بھی ہے، اور وہ بھی ماں بن گئی ہے، کیا وہی وہ سیکھے گی کہ وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ یہی کرے گی؟ تو یہ میری بہت برا لگتا ہے مجھے، میں جو سنتی ہوں نا، کیونکہ وہی کہانیاں نہیں دہرانی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اپنی بہو کے ساتھ یا آپ بھی اپنی بہو کے ساتھ وہی کچھ کریں۔ تو پیار دیں گے تو پیار ملے گا نا، ایسے تو نہیں مل جائے گا نا۔ پرانے زمانے میں تو سب کے ساتھ ہوتا تھا کہ ساسیں سب کو سناتی تھی، اچھا بھی کرو تو وہ بھی برا، برا کرو تو وہ ہے ہی برا۔ تو دیکھو، اور ہسبینڈ اور بیٹا، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب کسی کی بیٹی لے کے آئے ہو، کل تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی کسی کے گھر جائیں گی، تو ان کے ساتھ اگر بیہیو خراب ہوگا تو میں کیا 6 مہینے میں ہو گیا کہ تمہاری اماں اتنا پڑھا لکھا گئی، پھر کیوں لائے تھے تم ڈاکٹر بچی کہ وہ بچہ بھی سنبھالے گھر بھی سنبھالے؟ یہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، تو میں نے کہا میں آج اس موضوع پہ بات کروں گی کہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہاں لڑکیاں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، زیادہ تر ٹیچر ہیں عام گھروں میں، تو پھر بھی چاہیے، ساسوں کو بھی چاہیے، نندوں کو بھی چاہیے۔ ساسیں نندوں کو تو بٹھا لیتی ہیں ایک کونے میں، اور پھر اگر ان کے میاں بہت چاہ رہے ہیں تو ارے ہمارا دماغ تو ایسا بچ جاتا ہے، اور وہی کام بیٹے کریں تو زن مرید ہیں، ارے جورو کا غلام ہو گیا۔ ارے دیکھو وہ کسی کی بیٹی ہے نا، اگر تمہاری بیٹی نہیں ہے تو وہ دوسرے کی تو بیٹی ہے نا۔ تو بھائی میں کہتی ہوں کہ دیکھو زیادہ تفریق نہ رکھو، کیونکہ وہی مقافات عمل دنیا ہی میں آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ آپ کرو گی آج نا، وہ آپ کے آگے آ جائے گا۔ اور لڑکے بھی یہ سوچ لیں کہ آج نہیں تو کل تو بیٹی ہوگی آپ کی، کہیں اس کے ساتھ نہ کچھ برا ہو جائے۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ برا نہیں کرو گے تو برا ہوتا ہوا بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا، اللہ پلٹ دے گا بالکل سے۔ تو یہ میری بیٹوں سے بھی ہے، اور بیٹیوں کے بیٹوں پہ اتنا گھمنڈ نہ کریں۔ بیٹے بھی اللہ کی دین ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی دین ہے، بیٹیاں بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئی ہیں جیسے آپ نے بیٹا پیدا کیا ہے، ایسے بیٹی والی نے بیٹی بھی ایسی ہی پیدا ہوئی ہے، وہی چیز بالکل سیم ٹو سیم وہی ہے، وہی تکلیف اس ماں نے بھی اٹھائی تھی جو آپ نے اٹھائی ہے، اور ویسی پرورش بیٹی کی ماں نے بھی کی تھی جو آپ نے کی ہے، ویسے اس نے بھی پڑھایا لکھایا جیسے آپ نے پڑھایا لکھایا۔ آپ نے تو کمائی کھائی نا بیٹے کی، بیٹی کی کمائی تو ماں نے نہیں کھائی، جلدی سے شادی کیا بلکہ لگایا اس پہ۔ تو میری یہ ماؤں سے اور بیٹوں سے ہے گزارش کہ پلیز ذرا سا سوچیں اس بات پہ۔ اگر میری وہاں تک وہ بات یہ پہنچے تو وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ بچی ڈاکٹر ہے، کہ سوچیں اس چیز کو کہ اتنا ظلم نہ کریں۔ اور یہ ساسیں بھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو افسوس کریں کہ ارے بڑا دماغ خراب ہے۔ دیکھیے خراب لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں، آپ خود اچھے بنے نا۔ آپ یہ کیا کہ دوسری کی کیونکہ بیٹی ہو یا بیٹا، انہوں نے بھی ویسے ہی پڑھایا لکھا، ڈاکٹر بنایا۔ ڈاکٹر بنانا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت پیسہ، ٹائم، ہر چیز بچی نے بھی کتنی مشکلوں سے میڈیکل پڑھا ہوگا، سوچ سکتے ہیں آپ؟ شاید آپ کے بیٹا بھی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا جو بھی ہو، بہرحال جس طریقے سے آپ نے پڑھایا ہے نا، آپ نے تو پھر بھی کمائی کھا لی، وہ بیٹی والی نے تو بالکل بھی کمائی کھائی ہوگی۔
اس نے تو صرف شادی کر کے دیا ہی ہوگا. تو بیٹی والوں کو اتنا ارزاں نہ سمجھے، نہ بیٹیوں کو سمجھے. تو اس چیز کو سمجھے. آج میرا موضوع یہی تھا، ساس، بہو اور بیٹا. اور بیٹے والے اور بننے والی ساسیں بھی اس چیز کو سوچ لیں، جب بہو لائیں تو اس کو کم سے کم، اگر بہت زیادہ اہمیت نہیں دے سکتی، کیونکہ بہویں راجدھانی چھیننے نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ آپ کو عزت دینے آتی ہے. آپ ان کو بیٹا کہہ کے کہو گے تو وہ جی بولیں گی، لیکن ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھو گے تو اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو عزت دیں گی، بالکل نہیں دیں گی عزت. اگر آپ ان کے ساتھ، کیونکہ بھائی بہت فاسٹ دور ہے، تو لہٰذا دیکھیں، میں بیٹوں سے بھی کہوں گی کہ بیٹے جب شادی کرتے ہو تو تھوڑا سا اپنے اندر، ماں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بیوی کا بھی رتبہ ہے، وہ بھی ایک بچے کی ماں ہے، وہ بھی ماں بنے گی تو اس کا بھی رتبہ بڑا ہے، لہٰذا اس کو بھی اہمیت دے. اور ساسوں کو چاہیے کہ وہ بھی بہو کو اہمیت دے، وہ بھی ایک بچے کی ماں ہے. جیسے آپ ماں ہو، آپ بڑے بچے کی ماں ہو، وہ چھوٹے بچے کی ماں ہے. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. تو بھائی میں نے آج کچھ زیادہ بول دیا، کوئی بات نہیں، ہوتی ہے کبھی کبھی ایسی باتیں. تو بھائی مجھے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کچھ غلط بولا ہو تو معاف کیجیے گا. اللہ حافظ.